اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومی النسل دوست سے سلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا۔ انہوں نے چند سال تک ہمارے محاصرے کیے رکھا۔ آخرکار ہم نے باہر نکل کر ان سے جنگ کی۔ ہمارے کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ ہم نے ان کی ایک جماعت کو قتل کر دیا اور ایک کو قیدی بنا لیا، اور میں نے اکیلے نے مسلمانوں کو گھر میں قید کر لیا۔ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، لہٰذا میں نے ان سب کو اپنے خاندان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو پیریوں میں باندھ کر کھچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے اور میں اسے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہے؟ تو اس خادم نے بتایا، نہیں، مگر جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس نگرانی کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا اور اسے کہا، تم جاؤ، آج اس کی نگرانی میں خود کروں گا تاکہ اس بات کی حقیقت جانوں جو تم نے مجھے بتائی تھی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکل کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فارغ پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرے مولا عز و جل بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ بخل نہیں کرے گا۔ میں نے وہ رات رو کر گزاری۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بڑا دھچکا لگا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ مجھ پر اس کا ریب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا۔ میں نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جائے گی، اور چاہے تو وہ اپنے شہر واپس لوٹ جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ ابتدا میں نے ایک کھچر منگوایا اور زادِ راہ دے کر اسے کھچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ عز و جل اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام گڑ کر گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اپنے 10 غلام اور خادم بھیجے۔ انہیں حکم دیا کہ وہ سب اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرے اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دے، اور یہ کہ وہ لوگ اس کے علم کی اطاعت کرے اور وہی کرے جو یہ پسند کرے اور اس کی مخالفت بالکل نہ کرے۔
پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشان مقرر کر لیا کہ جب وہ اپنے مقام پر محفوظ پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیجے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ جب چھٹا دن آیا تو میرا خادم میرے پاس آئے اور ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت بھی تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تکلیف اور مشقت کے بغیر ایک گھڑی کے اندر وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر تھکاوٹ اور تکلیف کے ساتھ 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے اس وقت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمان کے شہر گیا۔ اے میرے مولا، اگر تو صرف باعمل لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہمارے جیسے کوتاہ کدھر جائیں گے؟ اگر تو صرف مخلصین کی نمازیں قبول فرمائے گا تو ریاکاروں کے اعمال کون قبول کرے گا؟ اگر تو صرف محسنین پر کرم فرمائے گا تو گناہ گاروں پر کون کرم کرے گا؟ اے اللہ عز و جل، ہم تجھ سے حسین ظن رکھتے ہیں۔ اے وہ ذات جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری تمام لرزشیں معاف فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی پلیز لائک کر دے، شیئر کر دے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔